فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج پھر روزے کی حالت میں نماز عصر ادا کرنے کے بعد اللہ کے گھر میں ماہ مقدس رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں میں اور آپ پھر آج دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے خاص طور پہ روزوں کے مسائل۔ یاد رکھیں کہ بعض دفعہ ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا۔ پھر جب علم ہوتا ہے کہ اس حوالے سے تو روزہ ٹوٹ گیا، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، علم جو نہیں تھا نا، تو اس لیے شاید ہمیں گناہ نہیں ہوگا۔ ایک تو اس خطا کا گناہ ہوا، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ ہوا، ڈبل گناہ ہوا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہے نا کہ عالم دین ہمارے ہم معاشرے کے اندر عام طور پہ جو اقوال ہوتے ہیں ہماری قوم کے کہ پڑھا لکھا تھا، گناہ کیا، عالم نے گناہ کیا، اس کو تو ڈبل گناہ ہونا چاہیے تھا، علم تھا اسے۔ تو جیسے علم نہ تھا اس نے غلطی کی، ایک تو غلطی کا گناہ، دوسرا یہ کہ علم سیکھا ہی نہیں ہے اس نے۔ دنیا کے سارے معاملات کا علم ہے، دولت کس طرح کمانی ہے، بڑے ہنر آتے ہیں، دنیا کی ساری معلومات ہے، بڑے تیز ہیں گفتگو کرنے میں، اب ہر حوالے سے بڑے سمجھدار ہیں، لیکن دین کے علم کے حوالے سے پتہ ہی نہیں تھا غلطی ہو گئی ہے، تو اس کا گناہ ہی نہیں۔ بھئی ایک گناہ تو یہ تھا کہ آپ نے غلطی کی، دوسرا گناہ یہ کہ آپ نے دین کو سیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب عمر بیت گئی کہ روزے کے اندر کوئی ایسا مسئلہ سرزد ہو گیا، اب پتہ نہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا۔ بھئی کیا کرتے رہے ساری زندگی ہم؟ کوئی کروڑاں خرباں مسائل ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہو سکتے، صرف کیا ہے کہ عدم توجہ ہے ہماری۔ توجہ نہ ہونے کی بنیاد پر ایک تو گناہ یہ تھا کہ کوئی غلطی کر بیٹھے، ٹھیک ہے نا، اس غلطی کا گناہ۔ پھر دوسرا گناہ یہ کہ علم نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا علم؟ علم سیکھنا تھا یہ، ٹھیک ہے نا۔ حضور نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم مرد عورت پر علم کا طلب کرنا فرض ہے، لازم و ضروری ہے، یاد رکھیں۔ سارے علوم نہیں، مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ حضرت آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں، یہاں مکمل عقائد مسائل، فروعی مسائل، شرعی مسائل، فقہی مسائل سارے، تو کیا وہ سارے علم حاصل کرنا فرض ہے؟ نہ میرے بھائی، سارے نہیں۔ جو اسلام کے اندر فرائض چیزیں، ان کے فرائض علوم جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز فرض ہے نا مجھ پہ اور آپ پہ، نماز کے اندر کے جو فرائض ہیں ان کا علم فرض ہے مجھ پہ اور آپ پہ۔ روزہ مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے نا، اس روزے کے اندر جو فرائض چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا علم ہونا مجھ پر اور آپ پر فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ تاجر ہے، تجارت کے مکمل مسائل اس کو سیکھنا اس پر فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو بندہ جس فیلڈ میں، اس فیلڈ سے متعلق جتنا بھی شرعی مسائل، فرائض مسائل ہیں، ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ جو بندہ اس قدر مالیت رکھتا ہے کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ کے مسائل اس کو یاد ہونا فرض عین ہے۔ تو بقیہ معاملات کے اندر ہم بالکل الرٹ ہوتے ہیں، لیکن دینی مسائل میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پھر کہتے کوئی نہیں، غلطی ہو گئی، علم جو نہ تھا۔ ایک تو غلطی کا گناہ، ایک علم نہ ہونے کا گناہ۔ بھائی حضور نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض تھا تم پر، ہم سمجھتے نہیں غلطی ہو گئی، علم نہ تھا لہٰذا گناہ نہیں ہوا۔ بھائی کس نے کہا گناہ نہیں ہوا؟ ڈبل گناہ ہوا، غلطی کا اور علم نہ ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والا اور بغیر علم والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نزدیک علم کا ایک معیار ہے، ایک بندہ اسے علم نہیں ہے دین کا، ایک بندہ اسے دین کا علم ہے۔ رب کے نزدیک وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک برتری اور اعلیٰ مقام اس کا ہے جس کے پاس علم ہے۔ ہم تو بڑے عجیب تبصرے کر رہے ہوتے ہیں علماء کے متعلق، لیکن اگرچہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا ہمیں، لیکن بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے علماء پر ایسے تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ لگتا ہے کہ وہ ان کی کوئی وقت نہیں ہمارے سامنے۔ نہ میرے بھائی، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا معیار ہے، جن کے پاس دین کا علم ہے، وہ ایک یعنی کہ اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ذاتی طور پہ علم کو ہمیشہ حاصل کرتے رہیں۔ روزوں کے مسائل کے حوالے سے یاد رکھیں کہ سب سے پہلے بنیادی چیز یہ سمجھے کہ روزہ 5 قسم کا ہے، ٹھیک ہے نا، 5 قسم کا روزہ۔
روزہ فرض بھی ہوتا ہے، روزہ واجب بھی ہوتا ہے، روزہ سنت بھی ہوتا ہے، روزہ نفل بھی ہوتا ہے، اور روزہ مکروہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کئی کیٹیگریز ہیں روزے کی۔ روزہ فرض ہوتا ہے یعنی ہر ایک پر لازم و ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح روزہ واجب ہوتا ہے، وہ واجب کر دیا جاتا ہے اپنے اوپر، وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سنت، ایک ہے نفل، اور ایک ہے مکروہ، یعنی نہ رکھنا ضروری بن جاتا ہے۔ فرض روزہ رمضان شریف کا روزہ فرض ہے ہر ایک پر، وہ آگے آ رہا ہے کون کون اس سے مستثنا ہیں۔ وہ مقیم ہے، وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ عورت ایام مخصوصہ میں ہے، ان پر روزہ یعنی پھر بھی ہے فرض، لیکن رمضان کے اندر ہی فرض نہیں ہے، صرف وہ مسئلہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے، لیکن معاف نہیں ہے روزہ کسی بھی حوالے، چاہے وہ مسافر ہے، مقیم ہے، جو بھی، ٹھیک ہے نا؟ مسافر ہے، سفر میں ہے، تو وہ بعد میں قضا کرے گا، معاف نہیں ہے اس کو۔ عورت ایام مخصوصہ میں ہے تو اس وقت نہیں رکھ سکتی نا، حالت ٹھیک نہیں ہے نا، تو بعد میں اس کو قضا کرے گی ضرور۔ تو رمضان کے روزے فرض عین ہیں، ہر کسی پر لازم و ضروری ہے۔ ایک قسم روزے کی رمضان کے۔ دوسرا روزہ ہے واجب، نظر مانی کسی نے، ٹھیک ہے نا؟ دعا مانگتے ہوئے پروردگار میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں 5 روزے رکھوں گا۔ اب روزے اس نے منت مان لی، نظر مان لی، اب وہ 5 روزے رکھنا اس پر واجب ہو چکی ہیں، وہ نہیں رکھے گا تو گناہگار ہوگا، اس نے اپنے اوپر ضروری کر لیے ہیں، اب شریعت نے اس کو پابند کر دیا ہے۔ اور اسی طرح کچھ روزے ہیں سنت، اور کچھ نفل ہیں، اور کچھ مکروہ ہیں۔ سنت روزے کون سے ہیں؟ 9 اور 10 محرم الحرام، یہ 2 روزے سنت ہیں جو ہمیشہ حضور رکھتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح نفلی روزے عام ہیں، آپ جب بھی رکھیں، ہر کوئی بندہ ہر جمعہ کو روزہ رکھتا ہے یا ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا عام طور پہ کوئی روزہ رکھتا ہے تو نفلی روزے ہوں گے۔ اسی طرح کچھ روزے مکروہ ہیں، وہ کون سے؟ دونوں، بلکہ اپنا ایک روزہ رکھنا 10 محرم کا اکیلا یا 9 محرم کا، بلکہ اکیلا 10 محرم کا رکھنا یہ ناپسندیدہ ہے، کراہت ہے، اس میں ایک نہیں رکھنا، 2 ہی رکھنے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے نا، حضور نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، فرمایا تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ عرض کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم 10 محرم کا روزہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی اس دن، اس خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری بنسبت تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ ماننے والے ہیں نا، تو حضور نے فرمایا صحابہ آئندہ کے لیے تم بھی روزہ رکھو گے، ہم نے بھی آئندہ کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ پھر فرمایا یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے کہ وہ بھی ایک روزہ رکھتے ہم بھی ایک روزہ رکھیں، یعنی روزہ رکھنے میں مشابہت کو بھی حضور نے منع کر دیا، فرمایا وہ ایک رکھتے ہم 2 رکھیں گے، 9 محرم اور 10، یا 10 محرم اور 11 محرم کا ہم 2 رکھیں گے، ان سے مشابہت نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں کہ اسلام کس قدر ٹف ہے اس حوالے سے۔ روزہ وہ بھی رکھتے تھے، حضور نے فرمایا ہم بھی رکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو ہم زیادہ ماننے والے ہیں، لیکن وہ صرف ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم ایک نہیں رکھیں گے، 2 رکھیں گے، اس لیے کہ ایک وہ رکھتے ہم بھی ایک رکھیں، مشابہت ہوگی۔ یعنی غیر مسلم کے ساتھ اس قدر بھی تشبیہ مسلمانوں کی نہیں ہونی چاہیے کہ روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھیں گے، لیکن وہ ایک رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں گے تاکہ ان سے تشبیہ نہ ہو جائے، مشابہت نہ ہو جائے۔ لیکن ہمارے بالوں کی کٹنگ انہی کی طرح، ہمارا لباس انہی کی طرح، ہماری چال چلن انہی کی طرح، ہمارا انداز گفتگو انہی کی طرح، لیکن ہیں بالکل مومن موحد مسلمان بہترین ماشاءاللہ، اور عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور نے تو اس قدر سختی کی، فرمایا وہ ایک رکھتے ہیں ہم نے رکھنا ہے، لیکن ایک نہیں 2 رکھیں گے تاکہ ان سے مماثلت نہ ہو نا، وہ بھی ایک رکھیں ہم بھی ایک رکھیں نا، وہ رکھتے ہم بھی رکھیں گے لیکن ہم 2 رکھیں گے، 9 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا۔ ہمارے معذرت کے ساتھ یہ جوان ساتھی جتنا بیٹھے ہیں، ان کے کٹنگ کا انداز یا ہمارے ان جوانوں کا خاص طور پہ لباس، کیا ہم ٹی ویوں پر غیر مسلم فلمی ایکٹر، خاص طور پہ انڈین فلمی ایکٹر، ان کا لباس دیکھ کر، ان کی کٹنگ دیکھ کر نہیں انداز اپناتے کیا؟ پھر عاشق رسول کا دعویٰ نہیں کرتے کیا؟ کیا یہی عشق؟ کاش کہ ہم نے حضور کی سنت کو کبھی، حضور کے انداز زندگی کو دیکھ کر ہم جوانوں نے کبھی اپنایا ہوتا حضور کا انداز۔ کائنات کے اندر خوبصورت ترین ذات جو ہے نا، وہ حضور کی ذات ہے، یاد رکھیں۔ اور حضور سے بڑھ کر اگر کوئی خوبصورت ہوتا تو اللہ اس کی تعریف کرتا۔ کائنات کے اندر اللہ نے اگر تعریف کی ہے کسی کے حسن کی تو اپنے محبوب کے حسن کی ہے۔ پھر حضور کی ہر ادا خدا کو پسند ہے، اور کائنات کے اندر ہر ادا خوبصورت ہے تو وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یاد رکھیں۔
لیکن ہمیں پسند نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کے نہیں حضرت ایسی بات نہیں کریں ہمیں پسند ہے. ہاں پسند ہے یار، جو چیز پسند ہوتی ہے اس کو اپنایا بھی جاتا ہے نا. تو عشق رسول دعوی عشق رسول ہے، دلیل عشق رسول ہمارے پاس نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ ہمارا انداز، ہماری شکل و صورت، ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لہجہ انداز گفتگو حضور جیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بالکل دوسروں والا ہے. اور دعوی عشق مصطفیٰ کمال کا ہے. جس طرح ہم فرماتے ہیں نا کہ ہم ہیں تو سب حسینی، ٹھیک ہے نا، نعرہ ہم سب کا حسینی ہے، لیکن طریقہ زندگی ٹوٹل ہمارا یزیدیت والا ہے. یہ حقیقت ہے. کیا حسین نے کبھی نماز چھوڑی تھی؟ نہیں. امام علی مقام امام حسین نے تو میدان کربلا میں بھی جا کے نماز پڑھی تھی. نماز چھوڑتا تھا تو یزید چھوڑتا تھا. نماز پڑھنا ہمیشگی کے ساتھ، بلکہ مشکل ترین لمحے کے اندر میدان کربلا میں ساری شہادتیں تھیں، اس وقت امام علی مقام نے نماز نہیں چھوڑی تھی. نماز نہ چھوڑنا کبھی یہ حسینیت ہے، نماز کو چھوڑ دینا یہ یزیدیت ہے. میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کے حوالے سے کردار زیادہ یزیدیت والا یا حسینیت والا ہے. شراب کی طرف توجہ رکھنا، شراب پینا، یہ یزیدیت کا کام تھا ہمارے معاشرے کے اندر. دیکھیں ٹھیک ہے نا، یعنی جو بھی گھٹیا اور غلط کام ہے اسلامی حوالے سے وہ یزید کے اندر پائے جاتے. اور یاد رکھیں کہ اس دور میں اگر ہم یہ قاعدہ کلیہ بنائیں نا کہ ہر برائی دراصل یزیدیت ہے اور ہر اچھائی دراصل حسینیت ہے، تو میں اور آپ اپنے کردار کو، اپنے زندگی کے معاملات کو دیکھیں کہ ہمارے اندر حسینیت زیادہ ہے یا یزیدیت ہے. لیکن نعرہ حسینیت کا ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور حقیقتاً زندگی کی طرف دیکھیں تو حسینیت نہیں ہے ہمارے اندر. تو یاد رکھیں کہ عشق مصطفیٰ اگر دعوی عشق مصطفیٰ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم کبھی بھی غیر مسلم سے کوئی مشابہت نہ رکھیں. حضور نے فرمایا وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے، اس لیے کہ وہ بھی ایک رکھیں ہم بھی ایک رکھیں. ٹھیک ہے نا، تعداد کے حوالے سے ہم مثل تو مواصلت تو ہو رہی ہے نا، لیکن غیر مسلموں سے اس قدر کی مماثلت مشابہت حضور کو پسند نہ تھی، منع کر دیا. فرمایا ہم نے 2 رکھنے، 9 10 اور 10 11، ان میں سے جو بھی چاہیں رکھ لیں. تو 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام، یا 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا سنت ہے. اسی طرح نفلی روزے عام طور پہ اور مکروہ ہیں، فرمایا ایک روزہ رکھنا 10 محرم کا اکیلا، کیونکہ غیر مسلموں سے مشابہت ہو رہی ہے نا، اس لیے یہ ناپسندیدہ ہے. 2 رکھنے، 9 10 یا 10 11. اللہ اکبر. تو اسی طرح عیدین کے روزے، دونوں عیدوں کے روزے یہ مکروہ ہیں. یہ مکروہ تحریمی لکھے ہیں بعض علماء نے، یعنی جو حرام کے قریب ہیں. ہمارے ہاں ایک افواہ ہوتی ہے کہ عید والے دن صبح عید پڑھنے جب جاتے ہیں نا، یعنی صبح کچھ بھی نہیں کھانا، عید پڑھ کے واپسی آ کے ہم نے افطاری کری. یہ کچھ ساتھیوں سے سنا ہے، یعنی اس لمحے کا وہ روزہ ہوتا ہے. بھئی عید والے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایسی سوچ رکھنا کہ عید والے دن صبح سے عید پڑھنے کے بعد واپسی آنے سے کوئی میٹھی چیز، وہ ایک سنت ہے. حضور کا یہ طریقہ ہوتا تھا، یعنی صبح نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کچھ نہیں کھایا، عید نماز پڑھنے کے بعد جا کے میٹھی چیز حضور تناول فرماتے. یہ سنت طریقہ ہے، لیکن اس کو روزے کی کیٹیگری میں نہیں لے آئیں گے. اگر اس کو روزہ سمجھیں تو روزہ تو عید کے دن مکروہ تحریمی ہے، حرام کے برابر ہے. تو یہ روزے کی بنیادی اقسام تھی، روزے کی شرائط. ٹھیک ہے نا، کس پر روزہ لازم و ضروری ہے؟ روزے کی بنیادی 5 شرائط ہیں، یاد رکھیں. 5-6 چیزیں شرط ہیں روزے کی. سب سے پہلے مسلمان ہونا، غیر مسلم پر کوئی روزہ فرض نہیں ہے. اگر انسان غیر مسلم ہے اس کے لیے روزہ لازم نہیں ہے. مسلمان ہونا، عاقل ہونا، عقل مند ہونا. مجنون ہے، پاگل ہے، جس کے حواس کام ہی نہیں کرتے، اسے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، اس پر شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے، اسلامی احکام اس پر اٹھ جاتے ہیں. اسی طرح بالغ ہونا، نابالغ چھوٹا بچہ ہے تو اس پر بھی شرعی احکام لاگو نہیں ہے، اس پر روزہ بھی فرض نہیں ہے. اسی طرح مقیم ہونا بھی شرط ہے، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے. رمضان کا روزہ بھی یاد رکھیں، کوئی سفر میں جا رہا ہے تو یہ قرآن پاک کے اندر بھی واضح ہے، اس پر فرض ہے لیکن فی الفور فرض نہیں ہے. وہ بعد کے اندر اس کو قضا کرے گا لیکن اس وقت اس پر فرض نہیں ہے. اگر مقیم ہے گھر کے اندر تو پھر اس پر روزہ فرض ہے، چھوڑے گا تو وہ گناہ کبیرہ کا مستحق ہوگا. اسی طرح تندرست ہونا، بیمار ہے، کوئی ایسی مرض ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی اور خطرہ ہے جان کا، تو اس وقت روزے کو چھوڑ دے گا، بعد میں قضا کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور اگر آگے تندرستی کی امید ہی نہیں ہے تو پھر فدیے کا معاملہ ہے، وہ آگے آ رہا ہے، اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. اسی طرح عورت حیض و نفاس کی حالت سے پاک ہو.
عورت ان خاص ایام کے اندر ہے، اس پر روزہ اس وقت فرض نہیں، بعد کے اندر وہ قضا کرے گی، سال کے وہ یعنی پورے 11 ماہ میں جب بھی چاہے۔ وہ اگر نفاس کی حالت میں ہے، یعنی ایام مخصوصہ جو ہر ماہ آتے ہیں۔ اچھا یہ مسئلہ شادی شدہ حضرات اور غیر شادی شدہ بھی سماعت کر لیں تاکہ علم میں ہو کہ اپنے گھر والوں کو ان مسائل سے آگاہ کر سکیں۔ بعض دفعہ بلکہ اکثر عورتوں کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ عورتیں ایام مخصوصہ ہر ماہ جو خاص ایام آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے اندر وہ 10 دن پورے کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ طبیعت ٹھیک ہو گئی ہوتی ہے۔ اس کی یعنی حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ عورت کی کم سے کم مدت اپنا طبیعت ٹھیک نہ ہو تو وہ 3 دن ہے، 3 دن سے کم نہیں ہوتی، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتی۔ 3 دن کے بعد کبھی بھی عورت کی حالت ٹھیک ہو سکتی ہے، جو ہی حالت ٹھیک ہوگی عورت پر نماز بھی لازم ہو جائے گی، روزہ بھی فرض ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں خواتین علم نہیں ہوتا، وہ 10 دن پورے کرتے ہیں، چاہے 3 دن کے بعد عورت ٹھیک بھی ہو گئی نا، پھر بھی وہ 10 دن پورے کر رہے ہوتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں نہ نماز پڑھتی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ مسئلہ اپنے گھروں کے اندر آگاہ کریں۔ خواتین کے لیے ضروری نہیں کہ وہ 10 دن ہی پورے کریں، اگر 10 دن طبیعت خراب رہی تو وہ الگ چیز ہے۔ اگر 3 دن کے بعد چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن، 7ویں دن، 8ویں، جس دن بھی طبیعت ٹھیک ہوئی عورت کی تو فی الفور غسل کر کے عورت پر نماز لازم ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی عورت اگلے دن روزہ رکھے گی، روزہ اس پر لازم ہو جائے گا۔ تو یہ شرائط ہیں، یاد رکھیں روزے کی: مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا، مقیم ہونا، تندرست ہونا، اور حیض و نفاس سے خواتین کا پاک ہونا۔ اسی طرح اچھا یہ ان کی مکمل وضاحت ہو گئی، یہ خاص مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کو ذہن نشین کرنا لازم و ضروری ہے۔ روزے کا وقت کے حوالے سے یاد رکھیں، صبح صادق سے غروب آفتاب تک، صبح صادق یعنی یہ سمجھ لیں کہ ہم وہ اس کی وہ ایک روشنی طلوع ہوتی ہے یا اس کی وضاحت کرتے رہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک اس کا جنتری کے مطابق جب روزے کا وقت کہہ دیا جائے کہ ختم ہو گیا، اس وقت روزے کا وقت ختم ہو گیا، وقت سحر ختم ہو گیا ہے۔ وہاں سے تو آپ نے نیت کی، وہاں سے آپ کے روزے کا وقت، آپ روزے میں چلے گئے، ٹھیک ہے نا، نیت پہلے تھی کہ آج روزہ رکھنا ہے، جو ہی وقت ختم ہوا آپ روزے کی حالت میں چلے گئے، غروب آفتاب تک آپ روزے کی حالت میں ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں بعض اوقات کہ کہہ دیا کہ وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد بھی ہم بعض اوقات کھا رہے ہوتے ہیں۔ جب کہہ دیا گیا نا بھی روزے کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دو، تو وہ سمجھ لیں کہ آپ روزے کی حالت میں چلے گئے، اس کے بعد اگر کچھ کھائیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک روایت ہے مشکات کے اندر کہ حضور نے فرمایا کہ صحابہ جب آپ سنو نا کہ اذان ہو رہی ہے، حضرت ابن ام مکتوم صحابی کا نام ہے، وہ نبینا صحابی تھے تقریباً، وہ اذان پڑھتے تھے، فرمایا جب ان کی اذان سنو تو یا پہلے بلال اذان دیتے تھے، فرمایا ان کی جب اذان سنو تو کھاتے پیتے رہا کرو۔ یہ ایک روایت ہے۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر ہمارے جوان طبقے نے اس کو بڑا اس کی تشہیر کی، پہ اذان ہو جائے کھاتے پیتے رہو، حضور کا فرمان ہے باقاعدہ۔ او بھائی یہ روایت ہے، اس کے ساتھ روایت موجود ہے، یہ اذان ہوتی تھی، ایک حضرت بلال حضرت ابن ام مکتوم دیتے تھے، یہ آگاہ کرنے کے لیے کہ کھا پی لو جلد از جلد، اس وقت طریقہ اذان ہی ہوتا تھا۔ لیکن جو نماز کی اذان ہوتی تھی وہ بعد میں ہوتی تھی، حضرت بلال دیتے تھے، اس وقت کھانا پینا منع تھا، یہ ایک اذان تھی۔ یہ روایت آپ پڑھ کے دیکھیں، ایک روایت ملی، اسی کو لے کر کسی نے سوشل میڈیا پہ اس کو اپلوڈ کر دیا، ہمارے جوان طبقے نے تشہیر کر دی اس کی۔ تو یاد رکھیں ہماری اذان جو ہو رہی ہوتی ہے یہ نماز کی اذان ہوتی ہے، نہ کہ یہ کھانا کھانے کے لیے یا سحری سے آگاہ کرنے کی اذان نہیں ہوتی۔ حضور کے دور کے اندر بعض اوقات 2 اذانیں ہوا کرتی تھی، ایک اذان ہوتی آگاہ کرنے کے لیے، اور جب دوسری اذان نماز کے لیے ہوتی تھی وہ وقت سحر گزر گیا ہوتا تھا۔ لیکن ہم نے وہ آگاہ کرنے والی اذان کی روایت لے کر ہم نے کہا کہ بس ہماری اذانیں ہو رہی ہیں تو وہ کھاتے پیتے رہو۔ نہ میرے بھائی، ہماری یہ اذان آگاہ کرنے والی نہیں، یہ اذان نماز کی اذان ہو رہی ہے۔ تو اس وقت اگر میں اور آپ کھا پی رہے ہیں تو یاد رکھیں ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ نہیں کہ روزہ ہوگا نہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر اس پر کفارہ لازم آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ کفارہ کتنا؟ 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی لقمہ لے لیا، پتہ چلا وقت ختم ہو گیا، اس لقمے کو اندر لیں گے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، باہر نکالنا ضروری ہے۔ لیکن ہم بے دھڑک کھا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی کھاتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روایت جو مل گئی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات ہم دین کے علم کی طرف توجہ نہیں کرتے، علم نہیں ہوتا خطا کر جاتے ہیں، پھر جب پتہ چلتا ہے کوئی بھی علم نہیں تھا، علم سیکھا کیوں نہیں تھا پہلے۔ ایک خطا کی جو غلطی کی اس کا گناہ،
دوسرا علم نہ سیکھنے پر پھر اعتراض اپنے سے اٹھایا جا رہا ہے کہ علم نہیں تھا. بھی علم کیوں نہیں تھا تمہیں؟ بقیہ سارے معاملات کا علم تھا، دین کا علم کیوں نہیں تھا؟ 40 سال عمر بیت گئی، روزہ کس طرح ٹوٹ رہا ہے؟ ابھی تک علم ہی نہیں ہے، کیوں نہیں سیکھا؟ تو یہ ہماری دو غلطیاں، دو گناہ ہوں گے اس پر، ایک علم نہ ہونے کا، ایک خطا کرنے کا. اللہ اکبر. اچھا یاد رکھیں کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ ایک قاعدہ کلیہ سمجھ لیں تو اس سے کافی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، کان کے ذریعے اور آنکھ کے ذریعے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 4 اعضاء ہیں، منہ، ناک، کان اور آنکھ. ان 4 اعضاء کے ذریعے کوئی بھی چیز غذا کے طور پہ یا دوا کے طور پہ معدے تک چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ ایک قاعدہ کلیہ سمجھ لیں. ناک، آنکھ، منہ اور کان، ان کے ذریعے کوئی بھی چیز ایسی غذائیت یا دوائیت کے طور پر معدے تک چلی گئی، روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ ایک قاعدہ کلیہ، اس سے آپ کے کئی مسائل حل ہو جائیں گے. جب بھی آپ دیکھیں بھئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو وہ دیکھیں وہ چیز کیا ہے، کس ذریعے کہاں تک معدے تک پہنچی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور روزہ ٹوٹنے کے متعلق 2 حکم ہیں. روزہ ٹوٹ گیا اس کے بعد 2 حکم ہیں، قضا اور کفارہ. روزہ ٹوٹنے پر قضا ہوتی ہے، بعض اوقات اپنا قضا ہمیشہ ہوتی ہے، بعض اوقات کفارہ بھی ہوتا ہے. روزہ ٹوٹنے کے پھر کئی صورتیں ہیں، یاد رکھیں روزہ ٹوٹنے کی کئی صورتیں ہیں. بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ روزہ صورتاً ٹوٹتا ہے یا مانن ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صورتاً، مانن، جان کر یا خطاً، یہ روزہ ٹوٹنے کی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صورت اپنا بنیادی طور پہ 3 صورتیں ہیں، صورتاً اور مانن، اکیلی صورتاً یا اکیلی مانن، ٹھیک ہے نا؟ 3 صورتیں اس حوالے سے سمجھ لیں، صورتاً مانن یا اکیلا صورتاً یا اکیلا مانن. 3 صورتیں اس بنیاد پر. صورتاً اور مانن روزہ ٹوٹنے کی کون سی صورت ہے؟ منہ کے ذریعے کوئی چیز غذا یا دوا کے طور پر پیٹ میں چلی جائے. منہ کے ذریعے غذا یا دوا کے طور پر کوئی بھی چیز پیٹ میں چلی جائے صرف منہ کے ذریعے، اس سے روزہ صورتاً اور مانن ٹوٹ جائے گا. اسی طرح بیوی کے ساتھ خاص تعلق یعنی ہم بستری کرنے سے روزہ صورتاً مانن دونوں طرح سے ٹوٹ جائے گا. یہ ایک پہلی صورت آ گئی. دوسری صورت جو صرف مانن ہے وہ یہ کہ لکڑی، لوہا، کاغذ، مٹی یا پلاسٹک کی کوئی بھی چیز جان کر یا خطاً پیٹ میں چلی گئی. ایسی چیز جو غذا یا دوا کے طور پر استعمال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ کوئی مٹی تو استعمال نہیں نہ کرتا، مٹی کا کوئی ٹکڑا، لوہے کا کوئی ٹکڑا، کاغذ کا کوئی ٹکڑا، لکڑی کا کوئی ٹکڑا، یہ منہ میں ارادتاً نگل لیا یا خطا کے طور پہ. خطا کے طور پہ مطلب یہ نہیں کہ بھول کر نہیں ٹوٹے گا روزہ. خطا کے طور پہ یہ کہ منہ میں کوئی چیز لی، بس اس کو گھما رہا تھا، وہ اندر چلی گئی، اوہو یہ کیا کر دیا، کس نے کہا تھا منہ میں ڈالو، ٹھیک ہے نا؟ ایک پتہ ہی نہیں چلا کچھ کھا لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسی چیز جو دوا یا غذا کے طور پر نہیں استعمال ہوتی، وہ جان کر نگل لی یا منہ میں رکھی ہوئی تھی غلطی سے اندر چلی گئی معدے تک، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ صورتاً روزہ ٹوٹے گا، مانن اور صورتاً دونوں صورتوں میں نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح مانن روزہ ٹوٹ جانا، ڈرپ لگا دی، ٹھیک ہے نا، مانن صورت اپنا روزہ ٹوٹ جائے گا. انجیکشن لگوا دیا، مانن روزہ ٹوٹ جائے گا. یا غسل واجب ہو گیا ایسے طریقے سے کہ کسی انداز سے ہاتھ کے ذریعے کوئی حرکت کی عضو خاص کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، جو کوئی ایسا عمل کیا جس سے انسان پر غسل واجب یعنی احتلام ہو گیا، ارادتاً کیا. ہاں نیند میں کوئی سویا ہوا ہے، اس سے احتلام ہو جانے سے روزے میں کوئی خلل نہیں آتا. ہاتھ کے ذریعے حرکت کرتا رہا کوئی اور اس سے انسان کا یعنی مادہ منوی خاص طور پہ وہ خارج ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ مانن ٹوٹ جائے گا. اب یاد رکھیں کہ یہ 3 صورتیں، صورتاً مانن ایک ہو گئی صورت، یعنی غذا یا دوا کے طور پر استعمال ہونے والی کوئی بھی چیز منہ کے ذریعے معدے تک چلی گئی، یا بیوی کے ساتھ اپنا خاص تعلق قائم کرنے سے، یہ صورتاً مانن. اس طرح روزہ ٹوٹنے سے انسان پر قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے. ایک روزہ قضا کا رکھے گا، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، 60 روزے کفارے کے. کفارہ اور قضا سمجھ لیں، قضا کہتے ہیں کہ صرف ایک روزہ، کفارہ کہتے ہیں لگاتار 60 روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ہے کفارہ.
اور کفارہ تب ہوتا ہے جب انسان نے یعنی بڑی غلطی کر لی، غذا یا دوا کے طور پر کوئی چیز منہ کے ذریعے ارادتاً لے گیا، معدے میں چلی گئی، کھا لی کوئی چیز، دوائی کھا لی یا کھانے کی کوئی چیز غذا کے طور پہ کھا لی، یا اپنی بیوی کے ساتھ خاص تعلق قائم کر لیا، تو اس سے روزہ صورتاً مانن دونوں حالوں سے ٹوٹ جائے گا، اور ان صورتوں کے اندر قضا اور کفارہ دونوں لازم، یعنی 61 روزہ رکھے گا، ایک روزہ قضا کا اور 60 روزہ کفارے کا رکھے گا، یا یہ نہیں کر سکتا تو ایک روزہ قضا کا رکھے گا اور 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اور دوسری جو دو صورتیں آ رہی ہیں، یعنی صورتاً لکڑی اور مٹی، کاغذ، پلاسٹک کوئی چیز ارادتاً نگل گیا، ٹھیک ہے نا، یہ نہ غذا کے طور پہ ہوتی ہے نہ دوا کے طور پہ، یا اس نے خطا کے طور پہ نکل گیا، تو اس سے صرف قضا لازم آئے گی، ایک روزہ رکھنا ہوگا، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح مانن روزہ ٹوٹ گیا، ڈرپ لگوا دی، انجیکشن لگوا دیا، یا غلط حرکت کرنے سے ہاتھ کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، انسان کو انزال ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، اس طرح تو اس سے بھی قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں ہوگا، یعنی ایک روزہ رکھے گا تو اس کی قضا مکمل ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ فدیہ کے حوالے سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان مریض ہے، ہمارے ہاں یہ بھی پایا جاتا ہے، بڑے جو دولت مند لوگ ہیں نا وہ اکثر اوقات روزہ نہیں رکھتے، اس کا فدیہ دے دیتے ہیں، فدیہ دے کر وہ جان چھوڑاتے ہیں، بھی کون صبح سے شام تک بھوکا رہے۔ کوئی ایسا مریض ہے مرض کی حالت میں، اس حالت کی مرض ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے نا، لیکن اسے امید ہے کہ میری مرض چلی جائے گی، پھر وہ فدیہ نہیں دے گا، بعد میں وہ روزوں کی قضا کرے گا، اس پر قضا ضروری ہے، فدیہ دے کر وہ جان نہیں چھڑائے گا۔ ہاں اگر اس حد تک کی مرض ہے کہ امید ہی نہیں کہ بعد میں وہ ٹھیک ہوگا، وہ روزوں کا فدیہ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر یہ ہے کہ اس حد تک بڑھاپا ہے، بالکل ہی آگے امید ہی نہیں تندرستی کی اور صحت ٹھیک ہونے کی، وہ بھی فدیہ ادا کرے گا۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا، 2 وقت کا کھانا، اور وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ صبح کا ناشتہ ہی کرتا ہے کہ 10,000 روپیہ، اتنا بڑا آدمی ہے، پیسے والا ہے، اور وہ دیکھے کہ فقیر کو، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وہ مسکین بیچارہ روزانہ 100 روپے کا ناشتہ کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو اسی کے کھانے کے مطابق 100 روپیہ یعنی 30 روزوں کا 6,000 روپیہ دے کر وہ جان چھڑائے، نہ میرے بھائی نہ۔ اس غریب کے کھانے کے حوالے سے نہیں دیکھیں گے، اپنے کھانے کے حوالے سے دیکھیں گے کہ میں خود کتنا کھاتا ہوں اور میرے کھانے میں کس قدر ڈشز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ جو کھا لیتا ہوں اسی کا، نہیں، جو خرچ ہو رہا ہے سامنے اس کو دیکھنا ہے۔ اگر 10,000 کا روزانہ کا صبح میرا ناشتہ اکیلے کا آتا ہے تو پھر میں نے جو فدیہ دینا ہے ایک مسکین کو، وہ 10,000 کا ایک لمحے کا کھانا ہوگا، اپنی استطاعت کے مطابق۔ مسکین کو 2 وقت کا کھانا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اور تندرست انسان، اچھا یہ بھی یاد رکھیں، اگلا مسئلہ بڑا اپنا خطا اس میں کر جاتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، وہ بیمار تھا، اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے فدیہ ادا کر دیا 30 روزوں کا۔ رمضان گزرنے کے بعد وہ بالکل تندرست ہو گیا تو دوبارہ قضا کرے گا روزے، پھر اس پر لازم ہو گئے، یاد رکھیں۔ لیکن ہمارے ہاں تندرست ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور فدیہ دے کر جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، نہ میرے بھائی نہ، یہ فرض عین روزے ہیں، ان کے اندر اس طرح کی غلطی قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ آخری باتیں، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا یاد رکھیں، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن مسواک کے ذرات چھوٹے چھوٹے وہ گلے میں اندر نہ چلے جائیں، ان سے احتیاط کرنی ضروری ہے۔ سرما لگانے سے آنکھ میں روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانا، تیل لگانے سے، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہ سنت طریقے، مسواک کرنا، سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو لگانا۔ مسواک، خوشبو تو ہر نبی کی سنت ہے، اور یہ روزے کی حالت میں جمعہ کے دن خاص طور پہ اور ہر نماز پہ آپ کریں، لگائیں، اس کا ثواب ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے، مثال کے طور پہ گفتگو کر رہے ہیں یا آپ بات چیت کر رہے ہیں، ایسی جگہ پہ ہے، تھوک محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تھوکنا وامناسب نہیں ہے، تو آپ نگل سکتے ہیں، اس کے اندر روزے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانسی آ رہی ہے، بلغم وغیرہ دوبارہ اندر لے گئے تو اس میں روزے میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اسی طرح قے آ گئی، الٹی آ گئی، منہ بھر کے آئے، کسی طرح بھی اس سے روزے میں خلل نہیں آئے گا۔ یہ بھی ہمارے یہاں مشہور ہے کہ الٹی آ گئی، بلکہ پچھلے سال یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت وہ الٹی آ گئی، اب کھا پی لیا ہے، بھئی کس نے کہا ہے کھانے کا؟ اچھا یاد رکھیں کہ روزہ ٹوٹ گیا نا، پھر بھی سارا دن آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے، روزہ ٹوٹ گیا پھر بھی آپ نے وقت اسی طرح ہی گزارنا ہے، اگرچہ وہ اجر نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی ایک ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نہیں کھانا۔ لیکن وہ الٹی آنے سے کھانا پینا شروع کر دیا، نا میرے بھائی، الٹی آنے سے روزے میں کوئی بھی خلل نہیں آتا، بالکل یہ غلط افواہ ہے کہ الٹی آنے سے، قے آنے سے، منہ بھر کے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بالکل روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نیند کی حالت میں
احتلام ہو جانے سے روزے میں کوئی خلل نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے صبح اٹھے وقت تھوڑا تھا، ٹھیک ہے نا، میاں بیوی کے ملاپ ہوا، اب غسل لازم ہے، یا صبح اٹھے احتلام ہو چکا تھا، اب وقت سحر تھوڑا رہتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں تو غسل کر کے ہی رکھیں، بلکہ جنبی حالت میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے حالات جنابت سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ اسی حالت کے اندر میاں بیوی کا ملاپ ہوا، غسل نہیں کیا، آپ وقت سحر قریب ہے، آپ کھانا کھا لیں، روزہ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے صبح کے وقت، صبح اٹھے روزے کی حالت میں تھے، احتلام ہو گیا، تو کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، بوسہ لینا، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ قریب جانا، اس میں روزے میں خلل نہیں آئے گا۔ ہاں بلکہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ منع کیا گیا جوانوں کو، جوانی کے عالم میں وہ اگر قریب جائے گا تو شہوت کا خطرہ ہے، اس کے اندر ممکنہ صورت ہے کہ ہم بسترے کے معاملات ہو جائیں، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے کفارہ اور قضا دونوں لازم آئے گی۔ تو اتنے بڑے خطرہ مول نہ لیں، بلکہ جوان طبقہ بیویوں کے قریب زیادہ تر روزے کی حالت میں نہ جائے۔ بوڑھا ہے اور خطرات نہیں ہے زیادہ تو بیوی کے قریب جائے، بوسہ لے، فلاں فلاں، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، روزے کے اندر خلل نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ نماز تراویح کے حوالے سے، نماز تراویح رات کو نہیں پڑھی تو روزہ رکھ سکتے ہیں کیا، یہ سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ حضرت رات تراویح پڑھ چکے تھے، پھر پتہ چلا روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، اب کیا بنے گا؟ تو بھئی روزہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے، ان کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، یاد رکھیں۔ رمضان میں قیام رمضان رات کو تراویح الگ عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ ابھی صبح روزہ رکھ رہا ہی نہیں تو اس لیے تراویح نہیں پڑھ رہا، خدا کا نام لے یار، ایک تو فرض چھوڑ رہا ہے تو، پھر ادھر سے فرض چھوڑنے پر دلیری یہ کہ تو رات کی نفل عبادت قیام رمضان اس کو بھی چھوڑ رہا ہے، تو کسی شرعی مجبوری کے طور پہ تو نے صبح روزہ نہیں رکھنا تو کوئی نہیں، کم از کم نماز تراویح تو پڑھ یار، اس عبادت کو ضائع نہ کرنا۔ تو یاد رکھیں کہ تراویح پڑھی نہیں پڑھی، روزہ پھر بھی فرض عین ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھنا شرعی مجبوری کے تحت تو تراویح کو ارادت میں چھوڑ دینا، یہ غلط ہے۔ تراویح الگ ہی عبادت ہے، روزہ الگ ہی عبادت ہے۔ یہ بنیادی چند ایک مسائل ہم نے بیان کر دیے، مسائل تو کافی ہیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساتھ ساتھ بیان ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی پوچھنے والی بات ہو تو جی جی جی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا نا تو وہ وقت افطار ہو گیا ہے، جو ہی سورج غروب ہوا آپ لوگ افطاری کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک فقہا کے اندر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نہیں فلاں وقت سورج غروب ہوتا ہے، پھر بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ کچھ نے تاخیر کر دی اذان دینے میں، کچھ پہلے بنیادی وقت میں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جہاں بھی ہیں نا، آپ کو اذان کی آواز سنائی گئی تو یقیناً وہ وقت افطار ہو چکا ہے، آپ افطاری کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ کوئی کہے نہیں جی ہم اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو جو ہی ہماری مسجد سے آواز آئے گی ہم تب کریں گے افطاری، تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر بھی۔ لیکن جہاں کہیں سے آواز آ گئی اذان کی تو وہ سورج اس وقت غروب ہو چکا ہے، آپ افطاری کر سکتے ہیں، کسی قسم کی حرج نہیں، آپ کا روزہ ٹھیک ہوگا۔ جی جی نہیں دوبارہ مجھے بتائیں جی جی جی۔ اصل جو سحری کرنا ہے نا یہ سنت ہے، کچھ کھانا سنت ہے، کھانا فرض نہیں ہے۔ آپ نہیں اٹھے تو وقت گزر گیا تھا، روزہ فرض ہے، روزہ چھوڑیں گے نہیں، بھی کچھ کھائے نہیں اس لیے لہٰذا روزہ نہیں رکھ رہے، تو یہ غلطی ہوگی، اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ ایک روزہ نہیں رکھنا اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ روزہ ٹوٹنے کی جو صورتیں بتائی ہیں، ایک پہلی صورت اس میں کفارہ اور قضا صرف لازم آ رہا ہے، روزہ چھوڑ دینے سے روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ باقی سحری کرنا سنت ہے، کوئی سحری نہیں کی، ٹھیک ہے نا، کافی دفعہ ہو جاتا ہے لیٹ اٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، نہیں بلکہ روزہ نہ رکھنے سے گناہ کبیرہ کا مستحق ہوگا انسان۔ سحری نہیں ہوئی تو وہ ایک سنت طریقہ نہیں اپنایا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روزہ پھر بھی لازم ہے۔ آپ اسی حالت میں دل میں ارادہ کر لیں آپ کا روزہ ہی ہوگا۔ جی جی ہے صاحب، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شوگر چیک کرا سکتے ہیں، بلڈ چیک کرا سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے روزے۔ احتیاط کی جائے، غسل کرتے ہوئے غرارہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا، ناک میں جی نہیں کانوں کے ذریعے پانی اندر نہیں جاتا، کانوں کے ذریعے اگر چلا بھی جائے پھر بھی احتیاط کریں، ٹھیک ہے نا، کان کے ذریعے بھی اگر پانی اندر چلا جائے اور محسوس ہو جائے معدے تک، ٹھیک ہے نا، تو یہ غلطی سے ہوا ہے انسان، وہ روزہ پھر انسان پر قضا لازم بن جائے گا، احتیاط کریں اس حوالے سے۔ جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیر ناف بال بھی کاٹ سکتے ہیں روزے کی حالت میں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ بال بھی بنوا سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے روزے میں کوئی خلل نہیں آتا۔ جی جی
وہ قربانی کا گوشت آئے تو وہ کھائے گا، اس کے علاوہ نہیں، دن میں نہیں کھا سکتا. یعنی آپ قربانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جس کے نام کی قربانی دی جا رہی ہے وہ گوشت نہیں کھا سکتا؟ یعنی نہیں، قربانی کا گوشت آئے گا وہ اس کے ساتھ کھائے گا، ورنہ نہیں 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 نہیں، یہ میں یہی اچھا وہ یہ بات چلی ہے نا جو اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں آپ، سمجھ آ گئی. اصل جی ہمارے یہاں افواہ ہے کہ عید والے دن بس وہ قربانی کا گوشت آئے گا تب جا کے کھائیں گے تو اس لمحے کو روزہ سمجھا جاتا ہے. بالکل غلط ہے یار، یہ بالکل غلط ہے. بلکہ حضور کا یہ طریقہ تھا کہ حضور بعض اوقات عید قربان کے موقع پر بھی حضور جا کر میٹھی چیز کھاتے تھے نماز پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے نا. ہاں بعض اوقات یہ بھی حضور فرماتے تھے نہیں جی نہیں کھانا کچھ بھی، جب اپنا گوشت آئے گا قربانی کا وہ بابرکت ہے اسی کو ہی کھائیں گے. یعنی صبح کے وقت کچھ بھی نہیں کھایا، ہمارے پیٹ میں جو جائے گا نا سب سے وہ بابرکت چیز کیا ہے؟ قربانی کا گوشت. وہی آج کے دن یعنی بابرکت دن ہے قربانی کا دن مثال کے طور پہ، تو ہمارے پیٹ میں سب سے بابرکت کھانا جانا چاہیے وہ کون سا؟ قربانی کا گوشت ہے. اس بنیاد پر حضور تاخیر فرماتے تھے. اس سے کوئی روزہ نہیں ثابت ہوتا. ہمارے یہاں یہ افواہ ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی ضروری نہیں ہے اگر کسی کے نام کی قربانی ہے صبح اٹھ کے کھا لے، کوئی حرج نہیں ہے. صرف یہ کہ وہ سنت اپنانا چاہتے ہیں، اگر حضور کا وہ طریقہ اپنانا چاہتے ہیں اس کا اجر ہے. اگر وہ پہلے کچھ کھا لے گا تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے اسے. جی اصل جب بھی پکوائیں ٹھیک ہے نا اس میں حرج نہیں ہے. باقی رکھ کر اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، صورتیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ حدیث پاک ہے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے شیطان دوڑ جاتا ہے. تو بسم اللہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو ایک قرآن کی آیت پڑھنے سے شیطان دوڑ جاتا ہے، تو زیادہ قرآن پڑھا جائے تو اور برکت ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو اگر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے خاص آیات پڑھ کے پھر دعا مانگی جاتی ہے اور وہ پڑھا اپنے آباء و اجداد کو یا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو حرج نہیں ہے. بلکہ بخاری و مسلم کی روایت ہے حضور نے جب امّہ صدیقہ کو فرمایا چھری لے کر آؤ، اور حضور نے وہ جانور اپنا دمبا تھا ذبح کرنے لگے تو اس وقت دعا کی تھی اے اللہ میری طرف سے میری آنے والی ساری امت کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما، ٹھیک ہے نا. تو آنے والے وقت میں جو امت آنے والی تھی اس کے لیے بھی حضور نے ان کو بھی ثواب پہنچا دیا، ایصال کر دیا. تو اگر اب بن گیا ہے کھانا تناول کرنے لگے ہیں تو اس وقت اگر آپ کھاتے ہوئے اس قربانی کا ثواب اپنے آباء اجداد کو بھیجیں تو حضور کی سنت سے یہ ثابت ہے، کوئی حرج نہیں. قرآن پڑھ کے بھیجیں، ویسے بھیج دیں، وہاں بسم اللہ پڑھ کے بھیجیں یا ختم کے انداز میں خاص صورت اپنا آیات ہم نے خاص کی ہیں جو، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن کی آیات ہیں خاص کی ہیں تو ان کو پڑھ کے اگر آپ بھیج رہے ہیں یہ صلی ثواب کر رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے. نہیں وہ تو کسی بھی اس حوالے نہیں وہ تو میں وہی بات کر رہا ہوں نا، ایک عام چیز ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ حضور نے اسی طرح ہی کیا ہے، نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے وہ پڑھنے سے شیطان دوڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور حضور نے نام لیا باقاعدہ اللہ میری طرف سے میری آنے والی امت کی طرف سے میری اولاد کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں وہی نا جی جی کوئی حرج نہیں. اصل یہ نا قربانی ہو چکی ہے نا، ابھی ہوئی نہیں ہے ہو رہی ہے، حضور اس وقت اس کا ثواب پہنچا رہے ہیں. جب ہو گئی ہے اب ثواب مل چکا ہے تو اس کا ثواب بھی تو پہنچا سکتے ہیں، حرج نہیں اس کے اندر، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ختم دلوا کر دیں کچھ پڑھ کے دیں تو اس کا اجر ہی پہنچ. اب ایک بندہ ہے وہ ویسے آ گیا گوشت اس نے بیٹھ کے کھا لیا، ٹھیک ہے. ایک ہے وہ آیا گوشت اس پر قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے تو وہ اور بہتر کر رہا ہے، قرآن ہی پڑھ رہا ہے نا، تو اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے، حرج نہیں ہے، کوئی اچھی بات ہے اگر پڑھتے ہیں تو. جی اور کوئی حکم؟ جی اصل کل بھی ہمارے ساجد صاحب یعنی اعلان کرنے کے بعد افطاری کا اعلان کرنے کے فوراً بعد یہ دعا پڑھ رہے تھے، اس وقت میرے ذہن میں آیا یہ دعا کھانے کے بعد کی ہے. سمجھ آئی نا وہ کس طرح؟ اللہم انی لا قسمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ الفاظ ہے. یہ حدیث پاک کے اندر حدیث پاک بالکل واضح دعا ہے. یہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے. ابھی کھانا کھایا نہیں تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، تیرے عطا کردہ رزق سے ہم نے کھایا ہے اور روزہ افطار کیا، ابھی تو افطار ہی نہیں کیا. تو یہ بعد کی دعا ہے جو صبح کس طرح کے الفاظ ہیں وَبِ الصَّوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ بھی کھانے کے بعد کی دعا ہے. اور جو ہم افطاری کی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کھانے کے بعد کی دعا ہے، پہلے کی دعا نہیں ہے. ہمارے ہم معاشرے کے اندر یہ پہلے مانگ کر پھر کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے تو یہ معنی کے حوالے سے بھی غلط ہے. تو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے. جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی کھانا کھانے کے بعد کی ہی یہ دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہی مانگیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. جی اللہم